إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے جو اکیلا ساری کائنات دا خالق مالک، ساری کائنات نو بنان والا، اس کائنات نو بنا کے اس کائنات دا نظام چلان والا. درود و سلام آقا کائنات، امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے کیڑے حقوق نے اس حوالے دے نال پچھلے جمعہ دے اندر کچھ باتاں عرض کیتیاں کہ پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ہے کہ آپ تے ایمان لے آیا جائے، اور دوسرا حق ایمان لے آنے تو بعد اے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کیتی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی پیروی کیتی جائے، اور جنہ چیزاں دا آپ نے حکم دیتا انہاں تے عمل کیتا جائے، جنہ تو منع کیتا وہ دے تو باز رہا جائے، انہاں تو رکیا جائے. تیسرے نمبر تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا،
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق ہے اور ہر مسلمان تے لازمی اور ضروری ہے، اور آپ دے نال محبت کرنا ایمان دا حصہ ہے۔ کائنات کے اندر کوئی بھی انسان اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار اور محبت نہیں کرے گا۔ اور محبت اور پیار کتنا کرنا ہے، پچھلے جمعے کے اندر اسی یہ حدیث بیان کی تھی کہ اپنی جان نالوں ود کے، اپنے ماں باپ نالوں ود کے، اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، مال و دولت، حتیٰ کہ دنیا دی ہر چیز نالوں ود کے جب تک کوئی انسان پیارے پیغمبر دے نال پیار نہیں کرے گا وہ مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے حقوق نے انہاں دے وچوں ایک حق اے وے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا بھی ہر مسلمان تے فرض ہے، لازمی ضروری ہے، اور جتنا زیادہ کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا اتنا ہی رب اس انسان کی اپنی رحمت اور برکت نازل کرے گا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھنا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے درود دے محتاج نہیں۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا، ساری کائنات کے اندر اگر افضل اعلیٰ عظمت والا فضیلت والا اگر سب تو زیادہ کسی نے بنایا تو ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے، او دا فائدہ ساڈی اپنی ذات نوں ہے، اور بڑا ہی زیادہ عظمت والا فضیلت والا یہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا، اور ایسا عمل کہ جدا رب کائنات نے خود حکم دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ درود عبادت ہے، اور عبادت کے اندر کوئی بھی انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ عبادت وہی قابل قبول ہے جڑی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسے ہوئے طریقے کے مطابق ہوئے۔ اپنے کولوں نہ تے کوئی انسان درود کے اندر اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کمی کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بے شک اللہ تے او دے فرشتے بھی پیارے پیغمبر تے درود بھیجدے نے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تسی بھی پیارے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو، درود و سلام بھیجیا کرو۔ ہن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود کس طرح بھیجدے نے؟ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دا تذکرہ کردے نے فرشتیاں دے اندر، اور اپنی رحمتاں نازل کردے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے، اے اللہ تعالیٰ دا درود پڑھتے ہیں۔ اور فرشتے اور انسان کس طرح درود پڑھتے ہیں؟ فرشتے نبی علیہ السلام دی درجات دی بلندی واسطے دعاواں کرتے ہیں، اور ایمان والے اور جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ درود کے سکھائے نے وہ پڑھتے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے درود پڑھتے، اور بے شمار حدیثہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ پہلے نمبر تے کوئی بھی نبی ہے وہ دیتے درود پڑھن دا حکم ملے، جتنے بھی نبی گزرے نے جدوں بھی کسی نبی دا نام آئے انہاں دے نال درود پڑھنا چاہیے۔ جس طرح نبی پڑھنے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اے علیہ السلام وہ دیتے درود دے الفاظ نے، اور ایک نبی دا خاصہ ہے کسی نبی دے نال ہی درود پڑھیا جا سکتا، کسی اور واسطے درود نہیں پڑھیا جا۔ اسی طرح ہی اگر کوئی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کسی نبی دے نال صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھدا ہے تے اے بھی حدیث تو ثابت ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئیاں نبیاں دا نام لیا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، سیاستہ دے اندر حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام دا نام لے کے انہاں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے، جس طرح کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود دیاں بے شمار برکات نے، بہت زیادہ رب کائنات نے دے اندر رحمتاں اور برکتاں رکھیاں ہیں۔ اور محدثین جڑے حدیث دیاں کتاباں لکھن والے سن، وہ کہتے ہیں کہ رب نے سانو بہت زیادہ روحانی مال و دولت جڑا درود دی بابرکت عطا فرمایا۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اور دے اندر محدثین دے واقعات نقل کیتے نے، انہاں دے خواب نقل کیتے نے کہ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے کم کردے نے، اور انہاں نے لکھا کہ اکثریت محدثین دی بخشش دی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا پڑے، کیونکہ جدو حدیث لکھتے سن ہزاراں دے نال انہاں نے حدیثاں جمع کیتیاں، ہر حدیث دے نال جدو بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا انہاں دے نام لینا، آپ تے درود پڑھنا، جدو بھی کسی حدیث دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لکھنا، آپ تے درود لکھنا اور پڑھنا، اس درود دی برکت کی وجہ تو رب نے محدثین دیا مغفرت عطا فرمائی۔ کیونکہ تسی کوئی بھی حدیث پڑھو، وہ عربی کے اندر ہوئے، وہ دا اردو کے اندر ترجمہ ہویا ہوئے، ہر حدیث کے اندر لکھا ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کر رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر حدیث کے نال تانوں درود ملے، کیونکہ درود دیاں برکتاں بڑی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی حکم ہے، رب دا بھی حکم ہے کہ جدوں بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے، آپ سے درود پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود دی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں، فرمایا جیڑا بندہ من صلی علیہ واحدہ، کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ میرے تے درود پڑھدا صلی اللہ علیہ عشرا، رب او دے تے 10 رحمتاں نازل کردا، اور خالی رحمتیں نہیں، اللہ تعالیٰ 10 درجات عطا فرماندا ہے، 10 غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، اور 10 نیکیاں رب کائنات اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھو، ایک دفعہ درود پڑھو، رب دیاں 10 رحمتاں نازل ہو رہی ہیں، 10 نیکیاں مل رہی ہیں، 10 درجات بلند ہو رہے ہیں، اور اس انسان دے 10 گناہ معاف ہو۔ ایک درود پڑھنے والے انسان دے رب دیاں رحمتاں نازل ہو گئی، رب انہوں نیکیاں عطا فرما دے دے، اور جڑے گناہ نے درود پڑھن دی وجہ تو، درود دی برکت دی وجہ تو رب انسان دے گناہ مانو بھی معاف کر دے دے۔ اور دوسری حدیث سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود دی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہیں، فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ کل قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوئے گا جڑا کثرت دے نال میرے تے درود پڑھدا رہے۔ ہن جنہ انسان نبی تے درود پڑھے گا انہاں کل قیامت والے دن نبی دے قریب ہوتا ہے۔ ہر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھ کی ضرورت ہے، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں کل قیامت والے دن اپنے آقا دے قریب ہو جاواں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ دسیا کہ لوگوں میرے قریب ہونا چاہتے ہو، میرا قربت چاہتے ہو، اور بھی کل قیامت والے دن جدو ہر انسان پریشان ہوئے گا،
فرمایا جنہ زیادہ میرے قریب ہونا چاہتے اتنا زیادہ میرے تے درود پڑھیا جنہ درود پڑھتے جاؤ گے اتنا میرے قریب ہوندے جاؤ اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ جنہ زیادہ میرے تے درود پڑھو گے اتنا کل قیامت والے دن میرے قریب ہوتے جاؤ اور اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی حقت علیہ الشفاعۃ یوم القیامہ جیڑا بندہ کثرت نال میرے تے درود پڑھے گا میرے تے اس بندے دی سفارش کرنا واجب ہو جائے کہ میں ضرور اس بندے دی سفارش کراں گا جیڑا بندہ کثرت نال میرے تے درود پڑھدا رہے. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھے گا واجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ فرمایا اس بندے واسطے میرے تے سفارش کرنا واجب ہو جاتی ہے. میں ضرور اس بندے دی سفارش کراں گا جڑا صبح شام 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھے. جڑا بھی بندہ صبح 10 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا شام 10 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے اس بندے دی سفارش کرنا واجب میں ضرور اس بندے دی سفارش کراں. اور جڑے بندے دی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر دی دنیا دی کوئی طاقت پھر انہوں جنت چ جان تو روک نہیں سکتی. سمجھ لو کہ جہدے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش کر دی وہ بندے تے سمجھ لو جنت واجب ہو گئی اور ضرور وہ انسان جنت چ جائے گا جس سفارش میرے نبی نے کر دی. تو اگر اسی بھی چاہتے ہیں کہ ساڈی بھی کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر تو بہت لمبا چوڑا نہیں دسیا کہ جڑا 1000 بار پڑھے گا جڑا 50,000 10 مرتبہ صبح تے 10 مرتبہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے 10 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اجر انعام کتنا بڑا مل رہا. فرمایا واجبت لہ شفاعتی یوم القیامہ میں ضرور اس انسان دی سفارش کراں گا جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام میرے تے درود پڑھے گا. ہن انسان سوچتا ہے کہ کتنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا چاہیے. جنہ بھی نبی تے درود پڑھا گے اونا ہی تھوڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول نے ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر تہاڈے تے درود پڑھنا تے میں اپنی دعا چ کتنا حصہ تہاڈے تے درود پڑھیا گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہ بھی پڑھے گا اتنی ہی اچھی بات ہے. کہنے لگا جی میں اس طرح کرنا دعا دے 4 حصے کرنا ایک حصہ تہاڈے تے درود پڑھیا کراں گا اور 3 حصے اپنے واسطے خاص کر لیں گا. آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے لیکن اگر تم ایدے تو زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھے گا تینوں زیادہ فائدہ ہوئے گا. تو کہنے لگا جی اچھا جی میں اس طرح کرنا دعا دے 4 حصے جو نے 2 حصے اپنے واسطے دعا مانگلا کراں گا 2 حصے تہاڈے تے درود پڑھیا کراں گا کہ ادھا وقت کر لینا ادھا اپنے واسطے ادھا تہاڈے واسطے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے لیکن اگر ایدے تو زیادہ درود پڑھے گا تینوں زیادہ فائدہ ہوئے گا. کہنے لگا جی پھر ٹھیک ہے میں 3 حصے کر لینا تہاڈے واسطے ایک حصہ پھر اپنے واسطے دعا نہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اچھی بات ہے لیکن اگر ایدے تو بھی زیادہ میرے تے درود پڑھے گا تینوں رب زیادہ فائدہ دے گا. تو کہنے لگا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گل ہے کہ اپنے واسطے کچھ نہیں مانگدا صرف تہاڈے واسطے
درود پڑھتا رہنا اپنی دعا دا سارا وقت کہ جدوں بھی میں اپنے رب کو دعا کرنی ہوئے کرے گی میں اپنے واسطے کچھ نہیں منگا کراں گا ٹاڈے تے درود پڑھنا شروع کر دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو یہ عمل کرے گا تکفا لک ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم دعا دے وقت بھی میرے تے درود پڑھتا رہے کرے گا رب تیریاں مصیبتاں تیریاں پریشانیاں تیریاں تکلیفاں بھی ختم کر دے گا. ویغفر لک ذنبک، رب تیرے گناہاں بھی معاف کر دے گا. اے درود دنیا آخرت دے اندر ہے. مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں آزمائشاں ہر انسان پریشان ہے جی. کوئی پریشانی بڑی ہے کوئی دعا دس، کوئی وظیفہ دس، تنگی بڑی آ گئی ہے گھر کے اندر کوئی وظیفہ دسو. یہ آسان یا وظیفہ اور ہر انسان کو آنے والا وظیفہ ہے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول نے دسیا کہ رب تیرے غم بھی دور کر دے گا تے رب تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا. وہ کیڑا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت نال کہ جدوں کوئی دعا کرنی اللہ کو کچھ بھی منگنا ہے اللہ ہر چیز نو جاندا ہے انسان کو کیڑی چیز دی ضرورت ہے. رب دے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو رب سانو چیزاں بھی عطا کرنی. اذن تکفا لک ہمک ویغفر لک ذنبک، رب تیرے مصیبتاں پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور رب تیرے گناہاں بھی معاف کر دے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھروں نکلے. اسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سن تے آپ ایک کھجوراں دے باغ دے اندر داخل ہوئے. کھجوراں دے باغ دے اندر داخل ہوئے اور آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا. کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ حضرت عبد الرحمن کیا لگے کہ میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نہیں ہوگی اتنی دیر تے سجدے چ بیٹھ بڑا لمبا سجدہ کیتا. سجدے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو حضرت عبد الرحمن کی نے سے پوچھا آج ایڈا لمبا سجدہ کیتا کہتے ہیں کہ میرے کو جبریل امین آئے سن اور انہوں ایک بات بھی خوشخبری سنا کے گئے نے میں اس واسطے اپنے رب نو ایڈا لمبا فرمایا کہو کہ فرمایا میرے رب نے مجھے فرمایا نبی تاری امت جیڑا بھی بندہ تہاڈے تے درود پڑھے گا رب او دے تے اپنی رحمتاں نازل کرے گا اور جنی دیر تک وہ نبی تے درود پڑھتا رہا کرے گا رب او دے تے اپنی رحمتاں نازل کرے گا. اور آقا جیڑا بندہ تہاڈے تے سلام بھیجے گا رب کائنات اس بندے تے اپنی سلام دے نازل کرے گا. ایک چھوٹا انعام جنی دیر تک انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا انی دیر تک رب اس بندے تے اپنی رحمتاں نازل کرے گا. اور جتنی دیر تک سلام پڑھے گا رب کائنات دے فرشتے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ رب کائنات اس بندے تے اپنی سلامتیاں نازل کرے گا. اور درود ایسا عظیم عمل ہے کہ جس دعا کے اندر درود پڑھ کے اپنے رب کو دعا منگی جائے رب اس دعا نو رد نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نماز پڑھی اور کہتے ہیں اتنے ابو بکر صدیق بھی موجود سن عمر فاروق رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اسی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے میں دعا منگن واسطے نہ ہاتھ اٹھائے پہلا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ دی تعریفاں کیتیاں پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا پھر میں اپنے واسطے دعا کرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں میرا ایک طریقہ دعا دا دیکھیا فرمایا سل توتا کہ ہن اپنے رب کو سوال کرتا جا رب تینوں عطا کرتا جائے گا. اس واسطے
کہ جس طریقے دے نال تو دعا مانگ رہا ہے اس طریقے دے نال دعا نو رب رد نہیں کرتا، تو رب کو جو بھی منگے گا رب تینوں ضرور عطا کرے گا۔ یہ درود دیاں برکتاں نے، درود دی اہمیت اور فضیلت ہے کہ جس دعا کے اندر درود پڑھیا جاتا ہے رب اس دعا نو رد نہیں کرتا، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوں تو اپنے رب کو جیڑی بھی دعا کرے گا رب تینوں ضرور وہ چیز عطا کرے گا جیڑی تو اپنے رب کو منگے۔ تے دعا دا طریقہ کہ جدوں بھی اپنے رب کو دعا منگیے پہلا اللہ تعالیٰ دیا تعریفاں، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کریے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیے، اس تو بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے رب کو جو بھی منگو گے رب تانوں ضرور عطا کرے گا۔ یہ درود دی اہمیت ہے، یہ درود دی فضیلت ہے کہ جیڑی بھی دعا رب کائنات کو منگی جائے درود پڑھ کے رب ضرور قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تک انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھتا رہتا ہے انی دیر تک اللہ کے فرشتے اور رحمت تے مغفرت دیاں دعاواں کرتے رہتے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ ایدی مغفرت فرما دے، اللہ ایدے تے اپنی رحمتاں نازل کر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ اپنی رحمتاں نازل کرتا ہے، اللہ اس بندے تے اپنی سلامتیاں نازل کرتا ہے۔ دوسری حدیث سے اللہ دے فرشتے اس بندے واسطے اپنے رب کو رحمت اور مغفرت دی دعاواں کر رہے ہیں۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جدے واسطے رب کائنات دے نوری فرشتے دعاواں کر رہے ہیں۔ کیڑا بندہ جڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھا۔ لیکن اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا یا ویسے درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نہیں پڑھتا، حدیثاں دے اندر انہاں واسطے بڑیاں سخت وعیداں بیان۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے چڑھے، پہلی سیڑھی تے پاؤں رکھیا آمین کیا، دوسری تے رکھیا آمین کیا، تیسری تے کیا آمین کیا۔ صحابہ دیکھ رہے، فرمایا آقا پہلا بھی تسی ممبر تے چڑھے سو کدی آمین نہیں، کیا وجہ کی؟ فرمایا میرے کو جبریل امین آئے سن اور جبریل امین نے اس بندے واسطے بد دعا کی ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جنہیں سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا جائے اور میرے نبی تے درود نہ پڑے، اللہ دا نوری فرشتیاں دا سردار اس بندے واسطے بد دعاواں کر رہا ہے۔ تو آمین کون کہہ رہے ہیں؟ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اتنی اہمیت ہے درود، فرشتے نے بد دعا کی تھی اور ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آ گیا۔ اس حدیث کے اندر فرشتے نے بد دعا کی تھی ہے اور ایک حدیث کے الفاظ نے ساری کائنات کے سردار نے بھی کیا کہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام آئے اور میرے تے درود نہ پڑے۔ اللہ نے نبی نے بھی بد دعا کی تھی، اللہ نے فرشتے دا سردار جڑا جبریل امین انہیں نے اس بندے واسطے بد دعا کی تھی جڑا نبی تے درود نہیں پڑھتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھنا بھول گیا سمجھ لو کہ وہ بندہ جنت دا راستہ بھول گیا، وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا، اور جنت جانا تے دور دی گل ہے، جنت دا راستہ بھی تلاش نہیں کر سکتا جڑا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا۔ اور حدیث کے الفاظ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انساناں دے وچوں سب تو زیادہ بخیل اور کنجوس انسان، حدیث کے الفاظ نے بخیلاں دے وچوں سب تو بڑا بخیل، کنجوساں تو سب تو بڑا کنجوس وہ انسان ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے تے درود نہ پڑے، دنیا تو دے تو بڑا کنجوس بندہ کوئی نہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی بے شمار وعیداں اس بندے واسطے بیان فرمائے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا۔ سوال ہے کہ درود عبادت ہے
انی اہمیت اور فضیلت ہے تے درود دے الفاظ کیڑے حدیثاں دے اندر بیان ہوئے ہیں. حدیثاں دے اندر مختلف الفاظ درود دے بیان ہوئے ہیں. پہلے نمبر تے درود ابراہیمی جڑا سی عام پڑھدے ہیں یہ بے شمار حدیثاں دے اندر ہے اور یہ او درود ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیتا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈے تے سلام بھیجنے او سانو اللہ نے طریقہ دس دتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی. صحابہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ سلام تے سانو آندا ہے بھیجنا جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر صلو علیہ وسلموا تسلیما درود بھی بھیجو نبی تے اور سلام بھی بھیجو. ادھر سلام تے سانو آ گیا ہے سانو اللہ نے سکھا دیتا ہے جڑا سی نماز چ تشہد کے اندر پڑھنے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا رسول اللہ درود کس طرح پڑھیں کیف نصلی علیک تو آپ نے فرمایا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الفاظ جناب محمد الرسول اللہ نے صحابہ اور صحابہ نے سوال کیتا ہے آقا سی کس طرح ڈاڑے تے درود پڑھی اور کیڑا درود پڑھی. اور بھی الفاظ موجود نے ایک دے اندر اللہم صلی علی نبی الامی بھی الفاظ بھی موجود نے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ کے بھی الفاظ موجود نے. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد ان بھی الفاظ موجود نے. اور بھی دیگر احادیث کے اندر یہ الفاظ آئے نے لیکن کوئی بھی الفاظ آئے نے وہی الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں جڑے حدیثاں دے اندر آئے کیونکہ یہ عبادت ہے. عبادت کے اندر تسی اپنی طرف ایک لفظ دا دی کمی بیشی نہیں کر سکتے. ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی الفاظاً ہوا نبی کالذی ارسلت انہیں پڑھا ہوا رسول کالذی ارسلت. نبی بھی نے آپ رسول بھی نے لیکن فرمایا نہیں جڑے الفاظ میں تینو کہلائے نے وہ نبی کی کالذی ارسلت پڑھے وہ رسول ہی نہیں پڑھ سکتے. ایک صحابی رسول نے چھینک ماری کہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چھینک ماری چھینک مارن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا. دوسرے صحابی نے سنیا فرمایا اس موقع تے سانو اللہ دے نبی نے درود پڑھنا نہیں سکھایا. یہ حدیث دے الفاظ ہیں بلکہ سانو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ہر کسی بندے میں چھینک آئے تے الحمدللہ کہنا چاہیے وہی کہا ایک درود نو خاص نہ کر. کیوں اس موقع تے سانو اللہ دے نبی درود نہیں سکھایا. تو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درود بھی سکھایا درود کی اہمیت اور فضیلت بھی بیان فرمائی. درود کیڑے کیڑے موقع تے پڑھنا چاہیے صحیح حدیثاں دے اندر یہ بات بھی موجود. سب تو پہلا تشہد کے اندر درود پڑھنا نماز کے اندر التحیات پڑھ کے پھر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا لازمی ضروری ہے. نماز کے اندر بعض نماز رکعتاں او نے بعض نمازاں جنہاں دے اندر ایک تشہد ہوندا ہے جڑیاں 2 رکعتاں ہون اور بعض نمازاں او نے جنہاں دے اندر 2 تشہد آ جاندے نے 3 رکعتاں والی نماز ہے یا 4 رکعتاں والی. تو حدیث تو ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں تشہداں دے اندر ہی درود پڑھنا چاہیے. جس طرح مثال دے طور پر 4 رکعتاں پڑھنے ہیں صرف التحیات پڑھ کے وعلی عباد اللہ الصالحین تک پڑھ کے نسی کھڑے ہو جانا اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اتنا پڑھ کے اسی پہلی رکعت سے کھڑے ہو جانے ہیں ٹھیک ہے تشہد مکمل ہو جاتا ہے لیکن افضل اعلیٰ زیادہ حدیثاں دے اندر یہ ہے کہ تسی دونوں رکعتاں دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھو درود پڑھ کے پھر تسی دوسری رکعت کی کرو. 4 رکعتاں والی نماز ہے وہ عشاء ہوئے وہ مغرب ہوئے ظہر ہوئے عصر ہوئے حدیث میں ثابت ہو رہا ہے کہ دونوں تشہداں دے اندر درود پڑھنا چاہیے اور یہ ضروری ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ کے اندر
درود پڑھن دا حکم دیتا ہے. صحابہ فرماندے نے یہ سنت ہے لتعلموا انها سنت. صحابی رسول نے جنازہ پڑھایا. صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے. اللہ اکبر کیا پہلی تکبیر کے اندر انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی, پھر اللہ اکبر کیا اس تو بعد نبی علیہ السلام نے درود پڑھیا, درود ابراہیمی پڑھیا. تیسری تکبیر کہنے تو بعد فوت ہونے والے واسطے دعاواں کیتیاں. چوتھی تکبیر تو بعد سلام پھیرے. عوام کو مخاطب ہو کے کہنے لگے مخچی جنازہ اس واسطے پڑھیا ہے لتعلموا انها سنت, تاکہ تسی جان لو کہ ایک طریقہ جناب محمد رسول اللہ. تو جنازے کے اندر درود پڑھنا صحیح حدیث تو ثابت ہے, اور سورۃ فاتحہ پڑھنی بھی لازمی ضروری ہے. اب تسی بڑا مشہور جملہ سنیا ہونا اکثر, مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. یہ ساڈے بارے نا جملہ اکثر بولتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. تو ہن ذرا جنازے والی دیکھ لو کہ انہاں چ مردود کیڑے نے. جدوں کوئی مردا ہے اسی نماز دے اندر فاتحہ پڑھنے ہیں, نماز جنازہ دے اندر اس سختی نال منع کر دے نے جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے. اسی کہنے درود پڑھنا چاہیے, یہ کہنے نے نہیں پڑھنا چاہیے جنازے دے اندر. ہن مردود اے دے کہ اسی کہنے ہیں جیڑا بندہ نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا او دا جنازہ نہیں. جیڑا بندہ جنازے دے اندر درود نہیں پڑھے گا او دا جنازہ نہیں. یہ دونوں چیزاں نہیں قائل ہے. جنازے دے اندر سختی نال منع کر دے تسی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے, سختی نال منع کر دے تسی درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے. تے مردود کہنے ذرا خود اپنے جنازے تے دیکھ لیا, اور پھر جنازے جس طریقے نال ساڈے ہاں پڑھے جاندے نے اتوں ہی اندازہ لگانا چاہیے کہ کہڑے مردود دا جنازہ ہو رہا ہے, مردوداں دا جنازہ کس طرح دا ہو رہا ہے, یا سنت دے مطابق جنازہ ہے. تے پھر اکثر ساڈے واسطے جملے کسے جاندے منکر نے درود دے منکر, درود دے منکر نے درود نہیں پڑھدے, درود نہیں پڑھدے. اسی تے کہنے جیڑا بندہ درود نہیں پڑھدا اللہ دی نماز ہی قبول نہیں کردا. ہر نماز دے اندر فرض ہے. اور انہاں نے کتاباں اٹھا کے دیکھو, انہاں نے لکھیا کہ زندگی کے اندر ایک بار بھی صرف درود پڑھ لے گا تے اتنا ہی کافی. انہاں نے اپنی کتاباں وچ لکھیا کہ ساری زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی بندہ درود پڑھ لے گا نا تے کافی, انہوں کو دوبارہ نہ بھی پڑھے گا تے کہہ رہے. اسی کہنے ہیں بھائی ہر نماز کے اندر, ہر رکعت کے اندر, ہر تشہد کے اندر جیڑا بندہ درود نہیں پڑھے گا رب دی نماز ہی قبول نہیں کرے. پھر بدنام کیتا جاتا ہے یہ درود دے منکر نے. میرا بھائی کوئی مسلمان درود دا منکر نہیں. اسی جڑے درود دے منکر ہیں نا قرآن و حدیث سے ہے ہی نہیں. جڑے اسی درود دے منکر آگے انشاءاللہ اس حوالے کی بات کر رہے ہیں. جنازے دے اندر درود پڑھنا. دوسرے نمبر پہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے درود دا حکم دیا اذان تو بعد. کدو حکم ہے حدیث کے اندر؟ حدیث کے الفاظ ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علی, کہ جدوں تسی کسی مؤذن نو اذان دیتے ہونا سنو اوہی الفاظ کہو جڑا اذان دین والا کہہ رہے. مطلب ہے کہ جدوں اذان ہو رہی ہے اذان دے جواب دیو جڑے جڑے الفاظ اذان دین والا کہہ رہا ہے وہی الفاظ تسی بھی دہراؤ. لیکن حدیث کے اندر یہ ہے کہ جدوں کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تے اردو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ, باقی الفاظ اس تو بعد ثم صلوا علی اذان تو بعد میرے تے درود پڑھو. انہاں کیا اچھا اللہ کے نبی نے بعد چکا اسی پہلا پڑھنا تے پڑھنا بھی ہوے جڑا نہ قرآن چ نہ حدیث چ ہوے. تو میرے بھائیو یہ درود تے جنیاں بڑیاں پیسہ ہویاں بڑا کچھ ہو چکے کہ جڑے الفاظ اس اذان دے نال خاص کیتے نے خود ساختہ اذان تو پہلا ایک کسی نہ قرآن چ نے نہ کسی حدیث چ نے. میں خود انہاں بندیاں کو پوچھا میں کہ یار الفاظ اے آپ سب گل بھلا کی سی پہلے وقتاں نے پتہ نہیں کیڑے دور خلیفہ فاطمہ کے پتہ نہیں کیڑے دور دی گل کر کے اس دور دے اندر نا لوگ نا جدوں اذان دین لگدے سی نا اپنے اپنے قبیلیاں دا ذکر کردے اپنی برادریاں دا ذکر کردے ہوندے سن تے پھر اذان کہندے سن. تے مولویاں بیٹھ کے مشورہ کیتا کہ برادریاں قبیلیاں دے نام ذکر کریا کو بہتر ہے کہ تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھ کے اذان کر. تے میں درود پڑھ کے تے درود حدیثاں دے اندر نہیں آ جے پڑھنی ہے تے چلو وہ پڑھ دے. حالانکہ درود عبادت ہے تسی اینو بھی کسی عبادت دے نال خاص نہیں کر سکتے.
جاؤ دنیا نے کوئی صحیح حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھو نا، جہاں اذان دے تذکرے موجود نے، صحابہ نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، صحابہ کہندے اللہ اکبر تو شروع ہو رہے ہیں، الفاظ تک دسے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام اذان چ کنے الفاظ کہندے سی۔ مسئلہ درود دا نہیں، اینو اذان دا حصہ بنا لیا گیا۔ پھر اچھا دوسرا تسی اگر کہ بتی گئی ہو نا، پھر بھاویں تو بغیر بھی اذان کہہ سکتے تے اونج کتے لائٹ ہوئے تے کوئی نہ پڑھے کتے دیکھ کے دیکھو ہاں بغیر صلاۃ تسی اذان دیکھو پھر کی بات ہے۔ مسئلہ اے ہے کہ اذان دا حصہ بنا لیا گیا ہے اور خود ساختہ پھر الفاظ جڑے نہ کسی قرآن دے اندر نہ کسی حدیث دے اندر۔ غلام رسول سعیدی صاحب بہت بڑے عالم نے کراچی دے، حدیث دی شرح لکھی مسلم اور بڑا لمبا چوڑا تبصرہ کیتا کہ یار اسی حیران کہ خود ساختہ الفاظ نے بلکہ نہ پوری تاریخ لکھی ہے کدوں ہے اذان دے نال شروع ہوئے۔ میرے کو ایک کتاب ہے نماز نبی دے چھوٹا جہا بالکل پامفلٹ جڑی کو کاپی ہوندی وڈی کو کتاب، انہیں جاہل دے الفاظ کو لگا، جاہل قسم دے لوگ نے اور جاہل علماء نے جنہاں نے یہ الفاظ اذان دے نال خاص کر، اور انہوں نے کہا جی اجے بھی میں اپنی مسجد دے اندر الفاظ نہیں پڑھنے۔ کہنا دا جی شروع دے نعت خان جڑے سن انہاں نے الفاظ شروع کیتے۔ اے احمد رضا خان دے شعر نے عربی دے اندر لکھے درود نہیں آ رہا، کہنا جی شروع تے نعت خان جڑے لوگ سن انہاں نے پڑھنے شروع کیتے، اس تو بعد اسی اینو اذان دا حصہ بنا کرنا۔ میں حیران کہ ایڈے او عالم نے پھر کہ ایڈے علماء نے لیکن وہ منع نہیں کر رہے، جہل قسم کے لوگ جڑے تو پڑھی جا رہے ہیں اور عوام خاموش۔ تو میرے بھائیو یہ الفاظ قرآن و حدیث کے اندر ثابت ہی نہیں، اسی اینے منکرہ اسی معاذ اللہ درود دے منکر نہیں۔ یہ بات ایک عالم نے بڑی اچھے انداز نہ سمجھائی کہ آپ مسجد جو بندہ کہہ دیا بزرگ جی تہاڈے ابا جی نے، تو میں کہتا بھائی یہ میرے ابو نہیں، تیرا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے پیو کا انکار کر رہا، تو اسی جڑے درود دے منکر ہے تہاڈا خود ساختہ درود ہے، وہ درود نہیں تھا، وہ عربی کے اندر شعر نے جنہوں اذان کا حصہ بنا لیا گیا۔ تو اذان تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا ہے، حدیث کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بھی اذان ہوئے اذان دے نال نال وہی الفاظ تھی بھی دہراؤ جڑا اذان دینے والا کہہ رہا ہے، اور اذان کے بعد پھر میرے تے درود پڑھو، اس کے بعد دعا دے اندر درود پڑھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ثابت ہے۔ اس کے بعد جمعے والے دن کثرت دے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا، حدیث کے اندر جمعے دا ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن کثرت دے نال میرے تے درود پڑھیا کرو۔ جتھے بھی کتے میرے تے درود پڑھیا جاتا ہے، اللہ نے فرشتیاں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ فرشتے انساناں دا درود سن کے میرے تک پہنچا دے۔ جمعے والے دن درود پڑھنا، ہر محفل مجلس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنا، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، ادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنا۔ تو درود دی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سارے کثرت دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل